انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا طاقتور ہو، کوئی ایک ایسا مالدار ہو، کوئی ایسا قوت رکھنے والا ہو جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہو، اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دینے کی ضمانت لے لے۔ اسی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انسان اپنی خوشحالی کے زمانے میں مختلف قسم کی انشورنس لیتا ہے تاکہ اس کا بدحالی کا زمانہ بہترین انداز سے گزر سکے، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا طاقتور ہو، کوئی ایسی مضبوط اس کی پشت پناہی پہ ہو کہ یہ مشکل زمانے میں اس کا ساتھ دے سکے۔ کیا جانتے ہیں کہ ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کہ جو تمام دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو دنیا و آخرت کو خلق کرنے والا ہے، جو دنیا کے خزانوں کو دنیا کے اندر دفن کرنے والا ہے، یعنی وہ کہ جو دنیا کا خالق ہے، خداوند متعال، انسان کی پشت پناہی پہ آتا ہے اور انسان کی مشکل وقت میں اس کا سہارا بنتا ہے۔ حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل یقول بجلالی و جمالی و بہائی و علانی و ارتفاعی، خداوند متعال یہ بات کہتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات؟ کہ قسم ہے میرے جلال کی، قسم ہے میرے جمال کی، قسم ہے میری عزت کی، اور قسم ہے میرے بلند مقام رکھنے کی۔ اس بات کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے کہ لا یعثر عبد ہوائی علی ہواؤ، کہ جب بھی کوئی بندہ اپنی خواہشات کو میری خواہش کے اوپر قربان کرتا ہے، یعنی جیسے ہی انسان اس بات کے اوپر اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ٹکراؤ ہو جائے میری خواہش کے درمیان اور میرے معبود کی خواہش کے درمیان، ایک فعل ہے جو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک فعل ہے جو مجھے بہت پسند آ رہا ہے، لیکن یہ فعل وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے ہی انسان اس بات کا احساس کرتا ہے اور اس فعل کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ فعل میرے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال کہتے ہیں الا جعلت غناہ فی نفسی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے نفس میں بے نیازی کو پیدا کر دیتا ہوں، یعنی اب یہ دنیا والوں سے بے نیاز ہونے لگتا ہے، دنیا کی احتیاجات سے پیچھے ہونے لگتا ہے، یعنی گویا اس کی زندگی کے اندر ایک سکون اور آرام کی کیفیت ہے جو پیدا ہونے لگتی ہے۔ پہلی صفت جو خدا یہ پیدا کرتا ہے۔ دوسری صفت وَحَمَّهُ فِي آخِرَتِهِ، دوسری صفت اس کے اندر یہ پیدا کرتا ہوں کہ اس کی پریشانیوں کو، اس کی فکر کو اس کی آخرت کے لیے قرار دیتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی نگاہ آخرت کے اوپر ہوتی ہے، دنیا سے بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے اور فکر آخرت کے لیے ہو جاتی ہے۔ وَكَفَفْتُ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ، اور خدا بیان کر رہا ہے کہ میں خدا اس کے مشکلات میں اس کے لیے سہارا بن جاتا ہوں اور اس کو مشکل کو اس سے ہٹانے والا بن جاتا ہوں، یعنی جو بھی اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی ان پریشانیوں خدا ہے جو دور کر دے گا۔ کففت عنہ ضیعتہ، اور پھر روایت کا وہ حصہ کہ جو انسان کو واقعاً اطمینان عطا کر دے، کہ امام بیان کرتے ہیں کہ خدا کہتا ہے وَضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ رِزْقَهُ، اور آسمان و زمین کو میں اس کے رزق کا ضامن قرار دیتا ہوں، یعنی اب آسمان و زمین گویا ضامن بن جاتی ہے، گویا آسمان و زمین کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص تک اس کا رزق کو بہترین انداز سے پہنچائے، اس بات کی خاطر کہ اس نے اپنی خواہش کو میری خواہش کے اوپر قربان کیا۔ اور اس کے بعد خدا بیان کرتا ہے کہ وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةٍ كُلَّ تَعْجِرٍ، اور جب یہ تجارت کرنے جاتا ہے، یعنی جب یہ تجارت کرے گا، لین دین کرے گا، تو ہر تاجر کے پیچھے میں ہوتا ہوں، یعنی اب گویا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب بھی کسی مقام پہ ہوگا اور کسی سے کسی بھی قسم کا معاملہ کر رہا ہوگا تو اس کو حتمی طور پہ نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس نفع کی ذمہ داری، اس فائدے کی ذمہ داری خدا کی ہو جاتی ہے، اور خدا ہے جو اس کو یہ فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں کہ جہاں ہر جانب مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما تاکہ ہم اپنی پریشانیوں کا حل رسول و آل رسول کی احادیث سے، خدا کے سہارے سے حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔